اس ٹائم کچھ ڈیویٹڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے. ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو، جیل میں ڈالو، ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ، اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا، وہ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا، چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اس دور میں، اس ٹائم میں کیا کیا جائے، ہاؤ ٹو ٹیک کنٹرول آف یور لائف اینڈ ہاؤ ٹو میک یور لائف. انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیٹکس کا. ڈائلیٹکس ایک ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو، اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر، ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ پروایکٹیوٹی ہے. قرآن اور سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو، ہر کوئی جاتا ہو، اس کے بارے میں بات نہ کریں. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آیہ نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے، دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. Focus the word وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس، لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک، ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے، مدین آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے، حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی، پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پروایکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے، اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، وحی نہیں آتی تھی، نارمل انسان تھے، لیکن اتنے پروایکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے پھر دیکھوں گا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیٹ می سی ریلیکس اینڈ سی فرسٹ کہ یہ پروجیکٹ فیلئر ہے یا پاس ہوتا ہے پھر میں نہیں پروایکٹیو. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب غار میں جانے کی باری ہے، غار ثور میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ رکیں، لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے. پروایکٹیوٹی، لیٹ می انٹر فرسٹ. جب ہجرت کی مدینہ، تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامعۃ الازہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دارالصفا کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر اب تم جا کے دعوت دو. نہیں، جب میسج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے. جب مسلمان ہوئے تو بائی چوائس ہوئے، ہماری طرح نہیں. ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے، بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میرا دین ہے، یہ بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانا ہے لوگوں کو. تو ود ان 24 hours گئے لوگوں کے پاس اور 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے، یعنی اللہ کے نبی پاس لے کے ان کو شہادت پڑھائیں. اور کون تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ، عثمان بن عفان اینڈ عبد الرحمن بن عوف اینڈ زبیر بن العوام اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن ابی وقاص. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے.
نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, imagine the investment. So let me share some of the brief examples with you on proactivity. اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلس شیئر نہیں کروں گا, جسٹ ٹو میک مائی سیلف اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ پرویکٹیوٹی از اے ٹریڈ وچ اینی ون کین فالو. بس ہمت, انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. عبداللہ بن احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں, ابو الحیثم کا, کیوں, کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا, وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے, ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو, جیل میں ڈالو, ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ, اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا, وہ تو اللہ سے ملاقات ہے, اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے, کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا, چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی, ان لیشز کی تھی, اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں بالکل ٹوٹ سا رہا تھا, اور مجھے کہا کہ آؤ جی تمہیں آج تمہارا دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم, میں ابو الحیثم ہوں, دا انفیمس تھیف, جو نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا, اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے, اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں, بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں, اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں, کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں, تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں, آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ, امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی, وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا, he was a thief, اور آپ مسلمان ہیں, آپ کے پاس کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. ڈو ناٹ بلیٹل یور سیلف. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الحیثم پہ رحم کرنا. اور دوسری اگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں, بلکہ ایک چونٹی کی, اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے, جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے, سبحان اللہ, حیوانات نبات ہر چیز سامنے تھے, اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. اتنی لارج آرمی, اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, اور ان کے شاید علم میں نہیں, ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرویکٹیوٹی کی وجہ سے, لیزینس نہیں اختیار کی, میں کون ہوں, میں کیا کر لوں گی, میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا, اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا, اور اس کی وجہ سے دیکھیے سبحان اللہ, میں بتاؤں میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں, ٹھیک ہے. تو
مین مقصد چونٹیوں کی جان بچانا نہیں تھا، مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا نام تو عبداللہ، احمد، عائشہ، فاطمہ ہے، تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے؟ So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5. اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کی میری اتنی سیلری مل جائے، اتنا گھر بنا لوں، ایک گاڑی لے لوں، نہیں. رائز ابو دیٹ، رائز ابو دیٹ. اور تھرڈ ایگزامپل، وہ بھی کسی بڑے امام کی نہیں بلکہ انسان کی بھی نہیں ہے، ایک ہدہد کی ہے. یو تھنک یو ہیو نو ٹیلنٹس اینڈ کوالٹیز اینڈ اسکلز. ابو معاذ رازی کہتے ہیں ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ، اس بندے کے لیے ویل ہے، افسوس ہے، تف ہے، شرم آنے چیز کو، جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.